جتنا مرضی سٹریس ہو، ایک سجدہ کرے انسان، لمبا سجدہ کرے، اس میں رو دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے سجدے میں، اللہ سے جو اپنے دل کی بھڑاس ہے نکال لے، تو واقعی یہ بہت بڑی ایک سٹریس ریلیزنگ چیز ہے، اور یہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر آپ فیوچر کا بہت سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو یہ آپ فیوچر میں گھوم رہے ہیں۔ آپ چھوڑیں ماضی کو اور فیوچر کو، آپ پریزنٹ میں آئیں، جو سجدہ کریں اس میں آئیں، اس پہ فوکس کریں۔ چھوڑیں ماضی میں کیا ہوا، کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، میری گناہ گار ایک لائف تھی وغیرہ وغیرہ۔ ابھی کیا ہے معاملہ کہ جب تم مجھے پکارتے ہو، ریسٹ ایشورڈ میں قریب بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور میں رسپونڈ بھی کروں گا۔ تو یہ انسان کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔ نماز میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے، ایموشنز نہیں ہوں گے، نماز تگڑی نہیں ہوگی، نماز سے وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے آپ نے جان لانی ہے؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لا کے کہ اب میں سجدے میں سب سے قریب ہوں اللہ کے، اور وہ سنے گا جو میری ہوگی سجدے میں، جو میں دعا کروں گا، جو میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اپنے دل کی بات، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا۔ نماز کا سب سے امپورٹنٹ یہ رکن ہے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ ایکشن ہے سجدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ٹائم لگاتے تھے وہ سجدے میں لگاتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ پوزیشن ہے ایک اپنے بندے کے لیے، اپنے عبد کے لیے۔ اور ہر نبی جو ہے ان کے ظاہر ہے لوگوں نے نماز پڑھی، اور نماز ایون بائبل میں بھی ہے، بٹ ایک مختلف طریقہ ہوگا ڈیفینیٹلی۔ ہمیں جو نماز دی گئی، جو اوقات دیے گئے، جو 5 نمازیں ہم پہ فرض کی گئیں وہ ہمارے لیے، لیکن ہر امت کے لیے نماز تھی، اور سجدہ بھی ڈیفینیٹلی تھا۔ یہ ہمیں دیگر مذہبی کتب میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیوریٹ پوزیشن ہے، اور ہم بڑے لکی ہیں الحمدللہ کہ مسلمانوں کے پاس سجدے کی نعمت ہے۔ جتنا مرضی سٹریس ہو، ایک سجدہ کرے انسان، لمبا سجدہ کرے، اس میں رو دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے سجدے میں، اللہ سے جو اپنے دل کی بھڑاس ہے نکال لے، تو واقعی یہ بہت بڑی ایک سٹریس ریلیزنگ چیز ہے، اور یہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کے کچھ ڈیٹیل میں جائیں گے، کچھ حدیث دیکھیں گے سجدے کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کیا کیا دعائیں کیں، یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آج۔ چونکہ ٹاپک سٹریس مینجمنٹ تھرو صلاح ہم شروع کرنے لگیں، تو اس میں سجدہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، the closest one can be to his Lord is when he prostrates in سجود۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اب کس طرح سے قریب ہیں واللہ عالم، یہ تو ایک متشابہات میں سے ہے، لیکن فیلنگز میں بھی قریب ہیں آبویسلی، اور لٹرلی بھی شاید قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدہ شکر بھی کرتے تھے، جب بھی انہیں کوئی گڈ نیوز ملتی تھی تو سب سے پہلے وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو سجدہ شکر بالکل ثابت ہے، اور کرنا چاہیے جب بھی انسان کو کوئی اچھی نیوز ملے، اور یہ فطری بھی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا کہ ایون نان مسلم جب کوئی سینچری کرتے ہیں، یا کوئی سپورٹس مین آپ نے دیکھا ہے فٹ بال گول سکور کرتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک فطرت بھی ہے انسان کے اندر، ظاہر ہے کہ خدا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے خدا کا شکر کرنے کا، لیکن جو بیسٹ شکر ہے وہ سجدے میں ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب انسان چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سجدے میں ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے میں اپنے مائنڈ کو فری کرنا، اپنے مائنڈ کو فری رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر جائے اس پوزیشن میں خاص۔ دیکھیں اکثر میں سوچتا ہوں کہ 4 رکعت ہیں، 2 رکعت ہیں، ملٹیپل رکعت ہیں، ایک رکعت کسی بھی نماز کی نہیں۔ ہاں وتر میں یو کین آرگیو، بٹ اینی وے شاید یہ اسی لیے واللہ عالم کہ کسی رکعت میں کنیکٹ کر جائیں، کسی رکعت میں دوبارہ یہ جو ہے وہ کم بیک کر جائیں۔ ایک رکعت میں فوکس لوز ہوا تو اگلے میں واپس آ جائے، اس میں ہوا تو اس سے اگلے میں واپس آ جائے، واللہ عالم۔ اصل ریزن تو اللہ جانتے ہیں 4 رکعت کیوں ہیں، 2 رکعت کیوں ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے پاس کتنے چانسز ہیں ٹو میک اے کم بیک۔ اور مائنڈ فلنس کی بہت اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز پڑھنا، مائنڈ فلنس کہتے ہیں بینگ ان دا مومنٹ۔ اب اگر آپ اس پاسٹ میں رہیں گے کہ نہیں میری پچھلی نمازیں اچھی نہیں رہیں، یا میں نے ایک اور نماز صبح مس کی تھی، یا میں صحیح نماز نہیں پڑھ رہا، یا میں نے گناہ بہت کیے ہوئے، یا میری زندگی میں بہت مسئلے چل رہے ہیں، تو یہ ہے ماضی میں ڈیلو کرنا۔ اور اگر آپ فیوچر کا بہت سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تو یہ آپ فیوچر میں گھوم رہے ہیں۔ آپ چھوڑیں ماضی کو اور فیوچر کو، آپ پریزنٹ میں آئیں، جو سجدہ کریں اس میں آئیں، اس پہ فوکس کریں۔
چھوڑے ماضی میں کیا ہوا، کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، میری گناہ گار ایک لائف تھی وغیرہ وغیرہ. ابھی کیا ہے معاملہ؟ ابن مسعود صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے اور اس کے بعد موت آ جائے گی. تو یہ بیسٹ فارمولہ ہے اس نماز میں خشوع و خضوع لانے کا، کہ وہ نماز ایسا سمجھیں کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز مجھے پڑھنے کا پتہ نہیں چانس ملے یا نہ ملے. تو یہ جو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے کہ کم بیک ٹو دا مومنٹ، بی ان دا مومنٹ، مومنٹ میں آئیں، نہ پاسٹ میں ماضی میں گھومیں نہ مستقبل میں گھومیں. تو مومنٹ میں جتنا آپ آئیں گے اتنا آپ اپنی ورشپ کو انجوائے کر سکیں گے. ادروائز شیطان آپ کو پریشان کرے گا وسوسے ڈال کے، آپ کے گناہ یاد کروا کے. دیکھیں ٹھیک ہے، گناہ یاد کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا نماز میں ایموشنز لا کر، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان پروڈکٹیو تھاٹس آنا، بلا وجہ کے تھاٹس آنا جس سے آپ کی پریزنٹ کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے، یعنی آپ وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے، اس میں بھی آپ کو یہی وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ، میری زندگی تو ویسی ہی چلے گی، میرے سے گناہ کہاں چھوٹے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے. تو دیکھیں بہترین موقع مائنڈ فلنس کا ہے سجدے میں جا کے، کہ بندہ سجدے میں ریلیکس ہو، سجدے میں اپنے مائنڈ کو ایمٹی کرے، اپنے آپ کو ٹائم دے سجدے میں جا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے قریب وہ سجدے میں ہے. اور یہ اللہ کے ایٹریبیوٹ وہ اپنے ذہن میں لائے وہ انسان. کیا؟ اللہ تعالیٰ القریب ہے، دا نیئر ون. دیکھیں یہ القریب قرآن میں بے شمار جگہوں پہ آیا، تو 3 مواقع جہاں پر آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، تو پھر انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، یعنی میں بہت نیئر ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو آنسر کرتا ہوں. ایک تو یہ یہاں پر مینشن ہوا، ٹھیک ہے، فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. پھر یہ جو آیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ نے قریب اور السمیع کو یہاں پر مینشن کیا ہے اپنے ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کو، کہ ود السمیع دی آل ہیئرنگ، انڈیڈ ہی از ہیئرنگ اینڈ نیئر، یعنی وہ سننے والا بھی ہے اور بہت قریب بھی ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں ایٹریبیوٹس کیوں جمع ہوئے، سننے والا اور قریب؟ کیونکہ ایک بندہ قریب ہے لیکن سن نہیں رہا، تو یہ ایک فالٹ ہے. یا ایک بندہ سن رہا ہے لیکن دور ہے، تو یہ بھی ایک فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فالٹس کو ریموو کر دیا انسان کے لیے، کہا کہ میں قریب بھی ہوں اور میں سنتا بھی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ از فری آف آل فالٹس. اللہ تعالیٰ سنے گا بھی، آنسر بھی کرے گا، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ بہت قریب ہے. اسی طرح ایک اور جگہ سورہ ہود ورس نمبر 61 میں ہے، المجیب کے ساتھ پیئرنگ کی ہے اللہ نے اس کی، ٹھیک ہے. المجیب کیا ہوتا ہے؟ المجیب ہوتا ہے وہ ہستی جو رسپونڈ کرتی ہے، اجیب سے نکلتا ہے، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. یہ قرآن مجید میں المجیب کے ساتھ بھی پیئرنگ اس کی ہوئی ہے القریب کی. کہاں پہ؟ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں، انڈیڈ مائی لارڈ از نیئر، میرا رب قریب ہے اور میرا رب مجیب ہے. دیکھیں ایک اور فالٹ کو ریموو کر دیا. ایک ہستی یا شخص آپ کے قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے لیکن رسپونڈ نہیں کرتا، پھر یہ ایک فالٹ ہے. لیکن ایک ہستی قریب بھی ہے، سن بھی رہی ہے، رسپونڈ بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک پرفیکشن والے ایٹریبیوٹس، یعنی آپ کو تسلی ہو جانی ہے. یہ اللہ نے انسان کو تسلی دینے کے لیے اپنے ایٹریبیوٹس کی پیئرنگ جب بھی ہوتی ہے تو سمجھ لیں ناموں کی، اللہ کے ناموں کی، تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے. وہ اور پیئرنگ یوزلی ایسے ناموں کی ہوتی ہے آپس میں جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ مجیب اور قریب ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا ایک چیز قریب ہے لیکن وہ مجیب نہیں ہے، رسپونڈ نہیں کر سکتا آپ کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیفیشنسی کے اس میں کیٹیگری میں آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ڈیفیشنسیز ریموو کر کے انسان کو یہ باور کرایا کہ جب تم مجھے پکارتے ہو، ریسٹ ایشورڈ میں قریب بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں اور میں رسپونڈ بھی کروں گا. تو یہ انسان کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اور یہ تینوں چیزیں، سننا، قریب ہونا، رسپونڈ کرنا، سجدے میں لایا کریں. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، نماز میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے، ایموشنز نہیں ہوں گے، نماز تگڑی نہیں ہوگی، نماز سے وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے آپ نے جان لانی ہے؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لا کے، کہ اب میں سجدے میں سب سے قریب ہوں اللہ کے، اور وہ سنے گا جو میری ہوگی سجدے میں، جو میں دعا کروں گا، جو میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اپنے دل کی بات، وہ سنے گا، ضرور سنے گا اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا.